آج کا ولاگ اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی میں ویزا سروس کے دوبارہ شروع ہونے کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے مسلسل سوالات آتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو سویڈش ایمبیسی ہے وہ کب دوبارہ کھل رہی ہے، کب سے وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ ویزے جاری ہونا شروع ہوں گے۔ تو ان سب کی تفصیلات اور جو تازہ ترین صورتحال ہے، اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے، وہ آج کے اس ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ان ولاگ کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے ہیں، دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور اگر بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو ان کو تازہ ترین انفارمیشن، اطلاعات جو ہے وہ ملتی رہیں گی۔ اب چلتے ہیں جناب اس موضوع کی جانب کہ جو بار بار سوال آتا ہے، اور میرے ہر ولاگ کے نیچے جو سوال لوگوں کی جانب سے یہی ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں جو سویڈش ایمبیسی ہے وہ کب دوبارہ سے ویزے جاری کرنا شروع کرے گی، اور لوگوں کو کب جو ہے وہ ایتھوپیا اور تھائی لینڈ جانے سے جو ہے وہ نجات ملے گی، کیونکہ اس میں لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ طویل عرصے سے جو ہے وہ اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی نے یہ سلسلہ بند کیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے میں نے کئی ولاگز کیے، اخبارات میں کالمز بھی لکھے، اور جو بھی صورتحال اپڈیٹ ہوتی رہی وہ اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہا، کیونکہ اس میں جن اسٹوڈنٹس نے سویڈن میں آنا ہے ایڈمیشن لے کے، یا کسی نے اپنے رشتہ داروں کو وزٹ کے لیے آنا ہے، یا لوگ جو بزنس کے لیے یا بعض اوقات جو ہے دیگر معاملات کے لیے لوگوں نے آنا ہے، جو شادی کر کے اپنے پارٹنر کو بلانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے بہت بڑی مشکلات ہیں، اور لوگوں کو ایتھوپیا جانا پڑ رہا ہے امیگرنٹ ویزے کے لیے، اور وزٹ ویزے کے لیے جو ہے وہ تھائی لینڈ جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ 26 مارچ کو پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار، ان کی سویڈش ایمبیسڈر ہینرک پیرسن سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی جو تفصیل ہے وہ اسلام آباد میں سویڈش سفارت خانے نے اپنی جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی لگائی ہے، اور پاکستان کی جو وزارت اطلاعات ہے اس نے بھی، منسٹری آف انفارمیشن نے بھی اپنے جو ہوم پیج پہ اس ملاقات کی تفصیل لگائی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے سویڈش جو ایمبیسڈر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جو سویڈش ایمبیسی نے بھی اپنی فیس بک پیج پہ لگایا، اور پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن نے بھی، کہ اس میں دو طرفہ تعلقات، باہمی تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں، ان تمام امور پہ جو ہے وہ وزیر خارجہ کی جو سویڈش ایمبیسڈر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے جو کرنٹ ایشو ہے وہ اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی میں ویزا سروس کے دوبارہ جو ہے وہ شروع ہونے کا ہے۔ تو اس ملاقات سے، اور یہ جو مختصر سٹیٹمنٹ ہے، اس سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے، توقعات کی ہیں کہ کیا اس ملاقات میں جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی میں ویزا سروس بند ہے، کہ اس بارے میں بھی بات ہوئی ہے، کیا اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ امکان ہے کہ اسلام آباد میں دوبارہ سے ویزا سروسز شروع ہو جائیں اور لوگوں کو ایتھوپیا اور تھائی لینڈ جانے سے نجات مل جائے؟ تو یہ چونکہ بہت زیادہ توقعات تھیں، اس حوالے سے میں نے یہاں پہ اسٹاک ہوم میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ان سے رابطہ کیا، اور سفارت خانے کے جو ذمہ دار جو ہے وہ ذرائع، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بالکل اس ملاقات میں جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی میں ویزا سروس بند ہے، یہ جو ہے وہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ توقع کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ اب وزیر خارجہ نے اس معاملے کو جو ہے وہ لیا ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے، کیونکہ ماضی میں کئی دفعہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ سنجیدگی سے اس معاملے کو لیتے، جیسے سابقہ حکومت میں بھی جو پاکستان کے فورن منسٹر تھے، پھر پاکستان کی جو وزیر مملکت امور خارجہ وہاں اسٹاک ہوم میں بھی آئیں، لیکن اگر وہ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتے، جو معاملہ بہت پہلے سے حل ہو چکا ہوتا، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی ہے ان میں جو وہاں کے جو ایمبیسڈر ہیں ہینرک پیرسن، انہوں نے جو رپورٹ بھجوائی تھی اس کی بنیاد پہ سویڈش حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ویزا سروس بند کی جائے۔ تو اب یہ جو اسحاق ڈار کی جو ملاقات ہے سویڈش ایمبیسڈر سے، اور جس طرح کے یہ جو ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے،
اس سے بہت سے لوگوں کو یہ توقع ہے کہ شاید جو ہے ویزا سروس کی بحالی ہو جائے اور لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں. لیکن دوسری جانب اسلام آباد میں کچھ ذمہ دار ذرائع سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک عام روٹین کی ملاقات تھی. جب بھی کوئی نیا وزیر خارجہ آتا ہے وہ مختلف ملکوں کے امبیسڈر سے ملتا ہے, تو یہ صرف سویڈش امبیسڈر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے جو پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن ہے اس نے جو اپنی ہوم پیج پہ لگایا ہے, تو اس میں یہ ترکی کے جو سفیر سے بھی ملے ہیں, اس میں روس کے سفیر سے بھی ملے ہیں اور سویڈن کے سفیر سے بھی ملے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر خارجہ جب اپنے نئے منصب پہ آتے ہیں تو اس دارالحکومت میں جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کے تمام امبیسڈر سے وہ سب سے ملتے ہیں. اور یہ جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک سٹینڈرڈ قسم کی جو ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ہر موقع پہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ جناب یہ امور پہ بات ہوئی. اس میں امبیسی کے حوالے سے اسپیسیفائی کو بات کی نہیں گئی. تو ان حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. ممکن ہے بریک تھرو ہو جائے لیکن بہت زیادہ توقعات اس لیے نہیں رکھنی چاہیے کہ حکومت پاکستان کی اس میں جو گہری دلچسپی نظر نہیں آتی. اور بلکہ بہت سے جو ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں, منسٹرز ہیں, سیکریٹری ہیں یا بڑے عہدوں پہ لوگ جو فائز ہیں, اگر ان کے بچے سویڈن میں پڑھنے ہوتے, ان کے بچوں کے ویزوں کا مسئلہ ہوتا, یا پاکستان میں جو حکومتی یا سیاسی عہدوں پہ بڑے لوگ ہیں اگر ان کے کوئی بزنس تعلقات سویڈن کے ساتھ ہوتے اور ان لوگوں کو یہاں ویزوں کا ایشوز ہوتا یا ان لوگوں کی اپنی ذاتی دلچسپی ہوتی, تو یہ معاملہ کب کا حل ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے, پاکستان کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یا اعلیٰ عہدوں پہ لوگ ہیں, ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ سویڈن جو ویزے ایشو کرے یا نہ کرے, کیونکہ وہ اس سے افیکٹڈ نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل برطانیہ کی حکومت پاکستان کی ویزا سروس بند کرتی اور کہا جاتا کہ اگر آپ نے یو کے کا ویزا لینا ہے تو آپ ایتھوپیا یا تھائی لینڈ جائیں, تو حکومت پاکستان نے ود ان ڈیز اس مسئلے کو حل کروا لینا تھا کیونکہ اس میں وہ سب لوگ افیکٹ ہوتے تھے. لیکن سویڈن جو کہ ان کے لیے امپورٹنٹ ملک نہیں ہے, یہاں بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں ان کے بچے تعلیم کے لیے یہاں پہ نہیں آتے, ان کے بزنس یہاں پہ تعلقات نہیں ہیں, ان کے ویسے بھی یہاں پہ اس طرح سے ان کا آنا جانا نہیں ہے. تو اس لیے حکومت پاکستان کی دلچسپی نہیں ہے. اور یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کو ایک عام روٹین کی ملاقات کہنا چاہیے, کیونکہ ماضی میں جو وزیر مملکت امور خارجہ تھی وہ سویڈن میں آئی تھی, وہ یہاں بھی سویڈش فارن منسٹر سے ملی تھی, اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ زبانی جمع خرچ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے, اور اس کو بھی آپ اسی طرح سے دیکھیں. تو بہرحال یہ تصویر کے جو ہے وہ دونوں رخ ہیں. ایک طرف تھوڑی امید کی کرن بھی لوگوں کو ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے, لیکن دوسری طرف چونکہ لوگ جو ہے وہ پہلے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے جو بھی مزید اپ ڈیٹس آئیں گے وہ انشاءاللہ میں ان ولاگز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے کسی اور ولاگ میں.